بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں تو ساتھیوں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو آج جو میں نے ٹاپک سوچا ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے لیے وہ بھی بہت ہی، اس ٹاپک کو اگر میں کہوں کہ یہ ٹاپک بہت ہی کامن ٹاپک ہے تو یہ بہت حد تک بہت سچ ہوگا. یہ بہت کامن ٹاپک ہے اور اس میں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنے لگوں گا. اور میں پہلے سے ہی ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ عام عوام کا تھوڑا فائدہ ہو جائے. عام عوام جب سنیں دیکھے اگر اسے تو اس سے ایک تو سیکھے اور پھر اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرے. اچھا جب وہ اپنے مسئلے کے لیے اپلائی کرے گی اسے پتہ چل جائے گا کہ مجھے کس وقت پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ پریشان نہیں ہوگی کہ مجھے دیر ہو گئی، مسئلہ بڑھ گیا. تو مقصد صرف یہ ہے. اور ہم ابھی ان سبجیکٹس پہ ان ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی دیکھے گا وہ اس میں سے کچھ حاصل کر کے ہی جائے گا. اسے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ فارغ نہیں ہوگا، وہ اسے چیز ملے گی، اسے اس کے فائدے کی چیز ملے گی. اچھا یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے. کمر پر کوئی ہمیں تھپکی دے دے ایسے کہ ویل ڈن. وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں، ہمارے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن لوگوں کو پہنچ سکے. جتنے لوگوں کو پہنچے گی ان کو اتنی زیادہ معلومات ہوگی. ویسے اگر لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں، کوئی کام کی باتیں ہیں، کوئی پوچھنا ہے تو اس کے لیے میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنا ای میل چھوڑ دوں گا. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو اس پہ اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی گفتگو کرنی ہو، کوئی مسئلے پہ ہلکی سی بات کرنی ہو تو وہ آپ کو بڑی آسانی ہوگی. بات پوچھنے میں، سمجھنے میں بہت فائدہ ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ حتی الامکان آپ کو آنسر دے دوں، اچھا آنسر دے دوں جس میں آپ کو فائدہ ہو سکے. آج میں جو ٹاپک بتا رہا ہوں وہ ہے لمبر اسپائن ڈسک ڈیزیز. لمبر اسپائن ڈسک ڈیزیز یعنی کہ جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر ڈسک کی بیماری. اب یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یہ دراصل تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جسم کو تو ہم حصوں سے پکارتے ہیں نا کہ بھائی بولتے ہیں گردن تو ہم بولتے ہیں گردن کی ریڑھ کی ہڈی، سینہ تو سینے کی یعنی ریڑھ کی ہڈی، کمر یعنی نچلا حصہ جو نچلا کمر کا حصہ ہوتا ہے یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی. اور یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ مختلف مہروں سے بنی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو لمبر اسپائن ڈسک ڈیزیز ہے یا جو لمبر اسپائن کا ایریا ہے یا یہ جو کمر کا جو نچلا علاقہ ہے یا جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس میں 5 مہرے ہوتے ہیں. آپ جن کے 5 مہرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جناب. تو ان 5 مہرے جو ہیں یہ اسے L1 L2 L3 L4 L5 یعنی لمبر 1 لمبر 2 لمبر 3 لمبر 4 لمبر 5. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا ذرا تعارف ہو جائے بات کیا ہو رہی ہے تاکہ آپ اسے سمجھ تو سکیں کہ مسئلہ کیا ہے. ایک عام عوام سمجھ سکے. تو یعنی کہ ہر مہرے کا لمبر، ویسے تو مہروں کا نام لمبر ہے، وہ لمبر ایریا ہے، لیکن وہ ہر مہرے 1 2 3 کے ساتھ جو پہلے سے لے کے دوسرے نیچے تک جڑے ہوئے ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں. اور ان کے بیچوں بیچ، ان مہروں کے بیچوں بیچ کینال ہوتی ہے. جیسے یہ کینال میں آپ کو یوں دکھا رہا ہوں کہ آر پار کینال یعنی کہ ایک ٹنل سی ہوتی ہے، ایک سرنگ سی ہوتی ہے، ایک نلکی سی ہوتی ہے. اس نلکی کے درمیان سے جیسے میں اپنی انگلیاں سے آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ نسیں اس میں داخل ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف جاتی ہیں. اوپر سے نسیں آ رہی ہوتی ہیں دماغ سے، گردن سے ہوتی ہوئی، اوپری کمر کے سینے کے حصے سے ہوتی ہوئی، نیچے کمر کے حصے میں آتی ہوئی اور اس طرح سے دونوں طرف
ان کی نسیں نکل کر ٹانگوں میں چلی جاتی ہیں، ٹانگ کے نچلے انگوٹھے تک چلی جاتی ہیں، اور یہ جو انگوٹھے تک چلی جاتی ہیں یہ پھر وہاں تک احساس، طاقت، بیلنس، درد کا ہونا نہ ہونا وہ سب بتاتی ہیں، پوزیشن، ہم کس پوزیشن میں کھڑے، وہ سب نسیں وہ بتاتی ہیں. اور یہ لمبر کی جو نسیں ہوتی ہیں نیچے آتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور ایریا بھی جڑا ہوتا ہے جو سیکرل کہلاتا ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لمبو سیکرل ڈسک ڈیزیز پہ. لمبو سیکرل ڈسک ڈیزیز یعنی 5 موہرے لمبر ایریا کے اور 3 موہرے سیکرل ایریا کے. لیکن لمبر ایریا کا جو ہر موہرا ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے ایک جوڑ سے، اور جوڑ کا نام ہوتا ہے ڈسک. اس کو ہم ڈسک کہتے ہیں، انٹر ورٹیبرل ڈسک، یعنی کہ دو موہرا، ایک موہرا، دونوں موہرا، ان دونوں موہروں کے درمیان میں جو ایک ڈسک ہے یہ کہلاتی ہے انٹر ورٹیبرل ڈسک، یعنی 2 موہروں کے درمیان کی ڈسک وہ کہلاتی ہے. اور وہ ڈسک جو ہوتی ہے اس میں اگر کوئی بیماری بھی ہو جائے، ڈسک سوکھ جائے، ڈسک کا پانی سوکھ جائے، ڈسک پھٹ جائے، ڈسک کٹ جائے، ڈسک ٹیڑھی ہو جائے، ڈسک سکڑ جائے، ڈسک آگے کی طرف نکل جائے، ڈسک دائیں یا بائیں کی طرف نکل جائے سلپ ہو کر، ڈسک سلپ ہو کے پیچھے کی طرف آ جائے، تو جو ہے نا اس طرح سے 2 موہروں کے درمیان میں. اب یہ درمیان میں ڈسک پڑی ہوئی ہے نگٹ کی طرح، جیسے نگٹ کھاتے ہیں چکن کا ہم، وہ نگٹ کی طرح پڑی ہوئی ہوتی ہے تقریباً اسی شیپ کی، نگٹ کی شیپ کی ہوتی ہے. دائیں کو نکل جائے، بائیں کو نکل جائے، آگے کو آ جائے، پیچھے کو آ جائے. جب پیچھے کو آتی ہے تو بڑا مسئلہ کرتی ہے. وہ کیا کر دیتی ہے، جو کینال ہوتی ہے، یہ جو کینال، یہ سرنگ ہے، اس کی یہ جگہ کو تنگ کر دیتی ہے. دائیں کو چلی جائے تو جو نس نکل رہی ہوتی ہے دائیں طرف اس کو دبا دیتی ہے، بائیں کو چلی جائے تو بائیں کی طرف جو نس نکل رہی ہوتی ہے اس کو دبا دیتی ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب بھی نسیں دبیں گی، نسیں یا نروز، انگلش میں کہیں گے نروز، اردو میں کہیں گے نسیں، کچھ لوگ اسے رگیں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم انگلش میں کہیں گے نروز، تو وہ نرو دبے گی، وہ نس دبے گی، وہ دبے گی تو جہاں جہاں بھی جا رہی ہے وہاں پہ وہ جو کام کرتی ہے، اگر طاقت دیتی ہے تو طاقت میں کمی آ جائے گی، یعنی ٹانگوں میں کمزوری آ سکتی ہے. زیادہ زور سے دبائیں گے تو ٹانگ کو زیادہ کمزور کر دے گی، اور طاقت سے دبائے گی تو پاؤں جو ہے، یہ جو پاؤں ہوتا ہے ہمارا، اس کو بالکل کیا کہتے ہیں، فٹ ڈراپ کر دے گی. فٹ ہمارا ڈراپ ہو جائے گا. فٹ بندہ جو فٹ ہمارا ایسے چلتا ہے، ایسے پاؤں چلتا ہے، وہ فٹ ڈراپ ہو جائے گا، وہ فٹ ڈراپ کا خطرہ ہو جائے گا. تو نس کے زیادہ دبنے سے اور کیا ہو سکتا ہے، اور زیادہ دبا دے اور دونوں طرف سے دبا دے تو پیشاب پہ کنٹرول ختم ہو سکتا ہے، پخانے پہ کنٹرول ختم ہو سکتا ہے. جب یہ پیشاب اور پخانے پہ کنٹرول ختم ہوتا ہے یہ تو پھر بہت ہی سگنیفیکنٹ ایمرجنسی ہوتی ہے. میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اور آپ نے کیسے پہنچنا ہے ڈاکٹر کے پاس. ایک بات تو یہ کہ جب آپ یہ اتنا پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے. اب کسی نے وزن اٹھا لیا، کسی کے باپ دادا کو مسئلہ ہے، کسی کی ہڈیوں کی بھربھرو ہونے کا مسئلہ ہے، کوئی اسپورٹس انجری ہوئی ہے، یعنی کھیلوں کے دوران کوئی چوٹ لگ گئی ہے. ہمارے کرکٹ میں بہت سارے کھلاڑی جو بولنگ کرتے ہیں تیز، یا بری طرح گر جاتے ہیں تو گردن کی ڈسک بھی سلپ ہو سکتی ہے، اور کمر کی ڈسک سلپ. ابھی ہم کمر کی بات کر رہے ہیں، اور گردن کی ڈسک کے اوپر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، تو وہ آپ اگر ہمارے چینل پہ تلاش کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی. تو گردن کی ڈسک پہ ہم بہت اچھے سے اچھی تفصیلی ڈیٹیل بتا چکے ہیں، اور کوئی چیز کمی زیادتی رہ گئی ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے پھر ہم نے آپ کو اپنا نمبر اور ای میل دے دیں گے. اچھا، اب تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا کسی نے وزن زیادہ اٹھا لیا، اس کی وجہ سے چک پڑ گئی کمر میں، وہ لگتی چک ہے لیکن وہ ہوتا ہے ڈسک سلپ ہو گئی ہے وزن کی وجہ سے. جھٹکا لگا ہو ایکسیڈنٹ میں،
آہستہ آہستہ کوئی کام آپ زندگی بھر، کوئی آپ کا آکوپیشن ایسا ہے، آپ کا کاروبار، آپ کا روزگار اس طرح کا ہے کہ کوئی آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی ڈس بڑھ کے بڑھ سکتی ہے بہت زیادہ. تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو ایک طرح سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی کوئی وجہ پتہ ہی نہیں چلتی، اور کبھی کبھی مریض کو یاد آتا ہے ہاں 2 سال پہلے ایک چیز ہوئی تھی، ایک آواز سی آئی تھی مجھے کمر میں، اور اس وقت مجھے تھوڑا درد ہوا تھا، پھر میں ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن 2 سال بعد اب درد ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سارے مریض اس طرح کی شکایت کرتے ہیں میرے پاس آ کے کہ پہلے یہ ہوا تھا، اس وقت تو میں ٹھیک ہو گیا تھا اور اب یہ بڑھ. تو پھر ہم کہتے ہو سکتا ہے اس وقت کم ڈسک ہو، اب بڑھ گئی ہو. اس وقت صرف چھوٹا ہو ڈسک جو کھسک گئی ہوگی، جو ڈسک سلپ ہوئی ہوگی وہ کم ہوئی ہوگی، ابھی ڈسک بڑھ گئی ہوگی، زیادہ زور سے سلپ ہو گئی ہوگی. تو ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، تو پہچان ہو جاتی ہے لوگ. اچھا جی، ایسے ٹائم پہ آپ کو نیورو اسپائنل سرجن کے پاس جانا چاہیے. کیوں؟ نیورو اسپائنل سرجن اس کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں. آرتھوپیڈک اسپائنل سرجن بہت کم ہوتے ہیں، میں نے جیسے کہا پاکستان میں نیورو اسپائنل سرجن بہت زیادہ ہیں. تو آپ نیورو اسپائنل سرجن کے پاس جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے. اچھا، کیسے ٹریٹ کریں گے؟ پہلے تو آپ سے بات کریں گے، آپ کی بیماری کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، کمر کا درد ٹانگوں سے آتا ہے، ٹانگوں کے پچھلے حصے سے آتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، قدموں تک جاتا ہے، قدموں کے دائیں طرف اندر کی طرف، قدموں کے باہر کی طرف، کون سی ٹانگ میں ہوتا ہے، ٹانگ اٹھاتے ہوئے درد ہوتا ہے، جھکتے ہوئے درد ہوتا ہے، کمر میں زیادہ درد ہوتا ہے یا ٹانگوں میں زیادہ درد ہوتا ہے. تو یہ تمام تفصیل وہ آپ سے پوچھیں گے. بات سن پنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ سب علامات ہیں. بھاری پنا ہوتا ہے نہیں ہوتا پاؤں میں، پیشاب پخانے پہ کنٹرول تو ٹھیک ہے آپ کا. آپ خود بھی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. کیا آپ کیا کہتے ہیں چلنے پھرنے میں تھوڑا آگے چل لیتے ہیں تو کتنا چل کے درد ہوتا ہے؟ چاڑی چڑھتے ہوئے درد زیادہ ہوتا ہے یا چاڑی اترتے ہوئے، یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیادہ درد ہوتا ہے یا سیڑھیاں اترتے ہوئے؟ یہ سب چیزیں ڈاکٹر اندازہ لگا لے گا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. اگر یہ تمام علامات ہیں، آپ بولتے ہیں ویکنیس ہو رہی ہے، تھوڑی ٹانگوں میں سن پنا آ رہا ہے، بھاری پنا آ رہا ہے، میں ٹانگ زیادہ اٹھا نہیں پا رہا، تھوڑا چلتا ہوں تو درد ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے درد ہوتا ہے، اس کا الگ بیماری ہوتی ہے، اسے ہم اسپونڈولسٹیسس کہتے ہیں. اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، اس پہ بھی ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں گے تفصیل سے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ آئے. ابھی ہم لمبر اسپائن ڈسک ڈیزیز پہ بات کر رہے ہیں. لمبر اسپائن ڈسک ڈیزیز، اردو میں کمر کے ڈسک کی بیماری، کمر کے مہروں کی، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کی مہروں کی بیماری. اور اس میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو ٹانگیں سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، پیشاب پخانہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، مردوں کا جو سیکس آرگن ہے، جو ہمارا نفس ہوتا ہے، اس پہ اثر ہو سکتا ہے. تو یہ تمام باتیں جا کے آپ نے ڈاکٹر کو بتانی. جب ڈاکٹر کو بتائیں گے اور ڈاکٹر محسوس کریں گے کہ ہاں مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے ایکس رے ایڈوائز کریں. ایکس رے میں دیکھنے چاہیں گے کہ کیا کوئی مسئلہ بھی ہے کمر میں یا کوئی مسئلہ ہی نہیں. عام طور پہ ایکس رے میں تھوڑا بہت تبدیلی ہوتی ہے تو پکڑی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو جوان لوگ ہوتے ہیں بالکل، ان کے ایکس رے میں ذرا دقت ہوتی ہے سادہ ایکس رے میں، کہ کس کو پکڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ، ہم پڑھاتے بھی ہیں لوگوں کو، لوگ پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، ان میں سب سے بیسٹ ہے ایم آر آئی، کمر کا ایم آر آئی، لمبر اسپائن ایم آر آئی یا ایم آر آئی لمبر اسپائن. یہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے مقبول ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اس کا مسئلہ وہی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں میری طرح کلسٹروفوبک، ان کو کلسٹروفوبیا کے شکار ہوتے ہیں. جو کلسٹروفوبیا کے شکار ہوتے ہیں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور جب ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایم آر آئی نہیں کرا پاتے. اب وہ جو ایم آر آئی نہیں کرا پا رہے, ایم آر آئی کرانے میں ان کو دقت ہو رہی ہے, تو ان کے لیے پھر سی ٹی اسکین کرتے ہیں. ایم آر آئی بیسٹ ہے, وہ تقریباً 99% بیماری پکڑ لیتا ہے. سی ٹی اسکین 80-85% ہی پکڑ پاتا ہے, باقی 15-20% چیز چھوٹ سکتی ہے اس سے. لیکن بیسٹ ہے ایم آر آئی. جس کو کلسٹروفوبیا نہیں ہے وہ ایم آر آئی کرا لے گا, جس کو کلسٹروفوبیا ہے وہ سی ٹی اسکین کرا لے. اس پہ تب پتہ چل جائے گا کہ ڈسک ہے یا نہیں. اگر ڈسک پتہ چل جاتی ہے تو ڈسک کے یہ دیکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو کہ شروعاتی ہے یعنی معمولی ہے, ماڈریٹ یعنی درمیانی ہے, یا شدید ہے, بہت بڑی ہے. اگر معمولی ہے تو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز دے دے گا کچھ پین کلر, کچھ مسل ریلیکسنٹ, تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے. 90% لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ درد آتا جاتا بھی رہتا ہے, اس لیے پریشان ہونے کی. جب ایم آر آئی پتہ چل گیا کہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہلکا ہے, تو پھر پریشان نہ ہو. درد آئے گا جائے گا. آپ کہیں گے درد ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا, درد ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں درد ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے, نہیں جاتا ہے درد ہمیشہ کے لیے. درد آتا اور جاتا رہتا ہے. تو آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر برا ہے, وہ ڈاکٹر برا نہیں ہوتا ہے. یہ درد آتا جاتا رہتا ہے کیونکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تبدیلی آئی ہے, معمولی حد تک تبدیلی آئی ہے, ہلکی تبدیلی آئی ہے, لیکن آپ کی ریڑھ کی ہڈی حساس ہو گئی ہے. اور جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی ایک دفعہ حساس ہو جائے تو پھر ہم یہ کہیں اور یہ چاہیں کہ وہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 200% نارمل ہو جائے, یہ چیز ممکن نہیں ہوتی اتنی آسانی سے. یہ ناممکن ہوتی ہے, ممکن نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, آگے بڑھتے ہیں. اگر معاملہ ڈسک کا متوسط ہے یعنی کہ درمیانہ ہے, میڈیم ہے, ماڈریٹ ہے, تو پھر کیا کریں؟ پھر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ طرف فزیو تھراپی بھی کرا لیں. تھوڑے پٹھے اگر اکڑے ہوئے ہیں ساتھ میں, ریڑھ کے اطراف میں پٹھے ہوتے ہیں, ہماری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں پٹھے ہوتے ہیں. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے اطراف میں پٹھے ہوتے ہیں. وہ پٹھے اگر اکڑ گئے یعنی سخت ہو گئے یا جام ہو گئے تو ان پٹھوں کو ریلیز کرنا پڑتا ہے دواؤں سے بھی اور فزیو تھراپی سے. تو اس سے فزیو تھراپسٹ جتنا اچھا ہوگا, جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا, جتنی زیادہ نالج ہوگی, وہ آپ کو اتنے اچھے سے ڈیل کر سکے گا. بہت سارے لوگ ہم نیورو اسپائنل سرجن سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ بتائیے کیسے, آپ بتائیے کیسے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا فزیو تھراپی کی بہت چیزوں کے بارے میں, کیونکہ فزیو تھراپی ایک پراپر ٹریننگ ہے, پراپر سبجیکٹ ہے, پراپر ڈپارٹمنٹ ہے پوری دنیا میں. ایسے ہی جب آپ اس کے بعد جائیں گے فزیو تھراپی کے بعد, تو وہ آپ کو اچھے سے بہت ساری چیزیں بتائے گا اور اس کے عمل کرنے سے کافی فائدہ بھی ہوگا آپ کو. آگے بڑھتے ہیں. اگر مسئلہ شدید ہے, شدید کیسے کہ یا تو پاؤں کا قدم جو ہے وہ ڈھیلا ہو گیا, یعنی پاؤں جو ہے وہ لٹک رہا ہے, چل نہیں پا رہے, اس سے وزن زور نہیں دے پا رہے, پھر تو ڈاکٹر آپ کو فوراً کہے گا کہ اس میں آپریشن کر لیں. اس میں وقت کا بھی تعین کرے گا, اس میں بتائے گا کہ حالت کو دیکھ کے بتائے گا کتنا % فائدہ ہوگا, کتنا % نہیں ہوگا. 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا آپ 100% ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ڈاکٹر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ آپریشن کے بعد 100% ٹھیک ہوں گے یا کتنے ہوں گے. آپ 50% ٹھیک ہوں گے, 60%, 70%, 80%, 90% کتنا ٹھیک ہوں گے اس کو پتہ نہیں. 100% کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی بڑی بیماری ہوگی اس میں ٹھیک ہونے کے چانس کم ہوں گے, جتنی چھوٹی بیماری ہوگی اس کے ٹھیک ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے. جتنی بڑی ڈسک ہوگی اس کو نکالنے کے بعد اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز تھوڑے کم رہتے ہیں. چھوٹی ڈسک ہوگی, پریشر کم عرصہ ہوگا, پرابلم کم عرصے سے آنے میں, تو جب اس کا ہوگا آپریشن, اچھا تو یا پیشاب پخانے پہ کنٹرول نہیں, پھر بھی فوراً سرجری کرنی پڑے گی. ویسے اس کی جو سرجری ہے صرف 3 حالتوں میں ہی فوراً, یا پیشاب پخانے پہ کنٹرول چلا گیا ہو تو فوراً کر دیتے ہیں, یا پاؤں لٹک رہا ہو یا کمزوری آ گئی ہو, یا بھلے پاؤں نہ لٹکا ہو لیکن ٹانگ میں کمزوری آ گئی تو فوراً آپریشن کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں پھر انتظار نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مریض کے لیے بھی وہ اتنا قابل قبول نہیں ہوتا کہ وہ انتظار کرے. جب یہ آپریشن کرتے ہیں
تو اس آپریشن میں اسکرو راڈ لگائے بھی جا سکتے ہیں, اسکرو راڈ کے بغیر بھی ہوتی ہے. ہر ڈاکٹر کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے, ہر ڈاکٹر کے اپنے ریزنس ہوتے ہیں, ہر ڈاکٹر کے پاس اپنی بہت اچھی انفارمیشنس ہوتی ہیں, ان کو بہت پتہ ہوتا ہے اپنے بیماری, اس بیماری کے بارے میں. ہر نیورو اسپائنل سرجن کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہے نا کہ کیا جو اسکرو راڈ لگاتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں, جو اسکرو راڈ نہیں لگاتے وہ بھی صحیح کرتے ہیں. اینڈوسکوپک کے ذریعے بھی اس کا آپریشن ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی ڈسک کا آپریشن کرنا تھوڑا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. پرانی ڈسک کا آپریشن کرنا اینڈوسکوپی سے ذرا مشکل ہوتا ہے. درمیانی سائز کی ہو, چھوٹی ہو, ایک طرف ہو تو اس کا آپریشن کرنا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے, اس کے نتائج بھی کچھ بہتر رہتے ہیں, اور جب وہ کامیابی ملتی ہے تو اینڈوسکوپک اسپائن سرجری کامیاب بھی کہلاتی ہے. میں نے اس کے جرمنی سے اور کوریا سے 2 کورسز کیے ہوئے ہیں, دونوں جگہ 2 کورسز کیے ہوئے ہیں. اسپین سے میں نے ایک کورس کیا ہوا ہے اس کا, تو مجھے اس کے بارے میں کافی پتہ ہے, اور میں نے سرجریز کی بھی کافی. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس تفصیل سے بتا رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ, وہ آپ کی صورتحال دیکھ کے کتنی خراب ہے, کتنی اچھی ہے, وہ ڈاکٹر اس سے اندازہ لگا لے. کبھی پین زیادہ ہوتا ہے, کمر ٹانگ سے پین ایک طرف زیادہ آ رہا ہے, اس میں بھی کبھی آپریشن کر سکتے ہیں فوراً. وہ ایک آئیڈیل نہیں ہوتا, لیکن اگر مریض کے اندر بہت تکلیف میں ہوں اور ڈسک بھی نظر آ رہی ہے کافی بڑی ہے, تو پھر ریڈیولوجی کو یعنی کہ MRI کو بھی اہمیت زیادہ دینی پڑتی ہے مریض سے. کبھی مریض کو زیادہ اہمیت دینی پڑتی ہے, یعنی تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے. مریض سے بات کر کے, مریض کو ایگزامن کر کے, مریض کا MRI کرا کے, جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور کتنا ہے اور کیوں ہے. تو کہنے کی بات ساری کی ساری یہ, آسان الفاظوں میں میرے بھائیوں, کہ اس کا علاج ممکن ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا آپریشن کریں گے تو لنگڑا کر دیں گے. لنگڑا نہیں کرتا ڈاکٹر. آپ تو بالکل ویل چیئر پہ اگر آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو بالکل ویل چیئر پہ آئے ہیں. آج کل کے زمانے میں جتنی سہولتیں موجود ہیں, اس کا آپریشن 90% کامیاب ہوتا ہے. 8% چھوٹے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, 2% بڑے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. یعنی 90% یہ آپریشن کامیاب رہتا ہے. 8% میں چھوٹا کمپلیکیشن کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے تھوڑا انفیکشن ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کیا کہتے ہیں خون آ رہا ہو زخم میں سے, ہو سکتا ہے کہ زخم تھوڑا کھل جائے, ہو سکتا ہے کہ اسکرو تھوڑے آگے پیچھے لگ گئے ہوں. یہ چھوٹے کمپلیکیشن ہیں, ڈیل کر لیے جاتے ہیں. لیکن بڑے کمپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے, نس کو نقصان ہو جائے, حرام مغز کو نقصان, مطلب کہ جو حرام مغز کی نس جاتی ہے, اسپائنل کارڈ کی نس ہے, اس کو کوئی نقصان ہو جائے, پیشاب پخانے پہ کنٹرول خراب ہو جائے اور ویکنیس بڑھ جائے, تو یہ جو ہوتے ہیں بڑا مسائل ہے. ان بڑے مسائل کا ہونے کا ڈر رہتا ہے, لیکن وہ 2% ہوتا ہے. یعنی 98 لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, 90% تو فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. 8% لوگوں کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اسپتال میں, اور 2% کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, جو کہ ایک نون رسک کے کتابوں میں لکھا ہے, اور وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے چاہے کچھ بھی ہو. آپریشن کے بعد ہر ڈاکٹر جس طرح کا آپریشن کرتا ہے اپنی ریکوری ہوتی ہے. اس میں یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی ڈاکٹر کہ میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا, میں 2 دن میں کھڑا کر دوں گا, میں 1 دن میں کھڑا کر دوں گا, میں 1 دن بھیج دوں گا. یہ مرض کے اوپر ہے, کیسا مرض ہے, کیسے ڈاکٹر ڈیل کر رہا ہے, وہ کس طرح سے کس وہ مطلب کہ نقطۂ نظر سے سوچتا ہے, کہاں ٹرین ہوا ہے, کیسے وہ اس کا ایکسپیرئنس ہے, وہ سب اس سے ہوتا ہے. مقصد کچھ دنوں میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ جی اس نے تو وعدہ کیا تھا 48 گھنٹے میں, اس نے کہا تھا 72 گھنٹے, اس نے کہا تھا 24 گھنٹے, یہ غیر ضروری بحث ہے, اور اس سے ہمیں اب نکل جانا چاہیے, اور اس آپریشن سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. میں اس لیے نہیں کہ میں خود نیورو اسپائنل سرجن ہوں تو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے آپریٹ کرائیں, کسی سے بھی آپریٹ کرائیں. ہم تو صرف ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کی معلومات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی تفصیل سے اچھے سے بات کی ہے, اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹاپک ہیں, اور اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے تاکہ ہم خود بھی کچھ سیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو بھی انفارمیشن دے سکیں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. برائے مہربانی سپورٹ کیجیے. سپورٹ کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, کمنٹس لکھ سکتے ہیں, اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور جتنا بھی سپورٹ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا ہے میں اس کے لیے بہت ہی آپ لوگوں کا ممنون اور مشکور ہوں.